قال في موضع آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا. اسی دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ دین اسلام ہمیں سچ بولنے کی، حق بات کرنے کی جو ہے تلقین کرتا ہے اور سچ بات کہنے کو مومنین کی، متقیوں کی صفت جو ہے قرار دیتا ہے. اس لیے کہ سچ بولنے سے کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی اگر ہم سچ بات کرتے ہیں، حق سے کام لیتے ہیں، جو سچائی ہے اسی کی طرف اگر ہم چلتے ہیں، اسی کی طرف اگر ہم راغب ہوتے ہیں، تو ہمارے ذریعے سے کسی کا کوئی حق دبتا نہیں ہے اور کسی کو، سامنے والے کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور جہاں پر ہماری گفتگو کے اندر، ہماری عمومی بول چال کے اندر جھوٹ داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر دھوکہ، فریب، غصب اور ظلم جیسی چیزیں جو ہے جنم لیتی ہے اور ظلم جیسی چیزیں جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو سامنے والے کا کوئی نہ کوئی حق ضرور دبتا ہے اور سامنے والا شخص جو ہے مظلوم ضرور ہوتا ہے. یہاں پر اس سلسلے میں ایک بات اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ذریعے سے یا ہم کسی فرد کا، کسی شخص کا کوئی حق دباتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ بندوں کے حقوق کو دبانا حقوق العباد کا معاملہ ہے
اور حقوق العباد کا معاملہ حساب و کتاب کے اعتبار سے حقوق اللہ سے سب سے زیادہ سنگین ہے. وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوئی کوتاہی کرے تو اس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہو جائے گا. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے بندے کو معاف کر دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کی کوتاہی کی سزا اسے دلا کر پھر اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کرے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے اللہ اور بندے کا یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بندہ جس کا حق دبایا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر کسی شخص نے کوئی کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو کل قیامت کے دن اسے ضرور حساب و کتاب دینا ہوگا، اور حساب و کتاب وہ جو ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک اور سنگین ہوگا. اس لیے اپنے مرنے سے پہلے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کا کوئی حق دبایا ہے، کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یا حقوق العباد میں ہم نے کوتاہی کی ہے، تو ہم جو ہے اس سلسلے میں متنبہ ہو جائے، حقوق العباد میں کوتاہی نہ کریں، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم جا کر جو ہے اس سے معافی مانگیں، اور وہ جب معاف کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہوگی. اسی طرح سے سچ بات کہنا اور حق گوئی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں اس کی سخت تاکید کی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے زبان سے، ہمارے منہ سے سچ کے علاوہ کوئی بات نکلنی نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی تم جب بات کرو تو اپنی بات میں جو ہے سچائی کو ملحوظ خاطر رکھو، اپنی بات کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ مت کرنا. اس لیے کہ جب ایک انسان سچ بولتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ضرور ملتا ہے، گرچہ بظاہر دیکھنے میں، اور جب انسان سچ بولتا ہے تو وہاں پر جو ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہے حق پر نہیں ہوں، بلکہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہیں پر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جو ہے ان تکالیف سے دور تو ہو جائے گا، لیکن پکڑ وہی ہوگی جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑے گا. اور سچ بات جو ہے کبھی بھی چھپتی نہیں ہے، سچ بات سامنے آ کر رہتی ہے. اسی لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ اپنی بات میں سچے رہیں، گرچہ بظاہر ہمارے سامنے بہت ساری مصیبتیں جنم لے گی، ہم جو ہے جھوٹے تسلیم بھی کیے جائیں گے، لیکن جو ہے بعد میں تمہارے لیے اس کا فائدہ ضرور ہوگا. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے کے فوائد کیا ہے، اور اگر ہم اپنی عمومی گفتگو میں ہر حال میں اگر ہم سچ کہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگ سچ بات کرتے ہیں، حق گوئی کی جن کے اندر صفت ہوتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی کہ جو شخص سچ بولتا ہے تو اس کی مغفرت پکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر اسے ملنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، قناعت گزار مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے اور کئی صفات بیان فرمائی جس میں صبر کرنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے. اور یہاں پر دونوں صفتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، کہ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائے گی، پھر چاہے وہ مسلمان ہونے کی ہو، مومن کی ہو، سچ بولنے والے کی ہو، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے کی ہو،
صدقہ کرنے والے کی ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کی ہو، یہ صفتیں جن کے بھی اندر پائی جائے گی، اعد اللہ لہم مغفرہ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کو تیار کیا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، ان کی مغفرت کرے گا. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا سا اجر جو ہے تیار کر کے رکھا ہے. یہ اجر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں دے گا جو ان صفات کے متصف ہوگے. اسی طرح سے جب خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے تو خطبہ حاجہ میں قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں جو تیسرے نمبر پر پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، سچی، اچھی اور عمدہ گفتگو کرو، پیاری گفتگو کرو. یغفر لکم من یصلح لکم اعمالکم، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ جب تم ایمان لاؤ گے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، اور جب اپنی گفتگو میں تم سچے بن جاؤ گے، حق بات کہو گے، اور اسی طرح سے سدید قول سدید اچھی بات کرو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی، تمہارے معاملات کی جو ہے اللہ رب العالمین اصلاح کرے گا. یعنی تمہارے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے معاملات جو ہے سدھر جائیں گے، تمہارے معاملات جو ہے صحیح ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اس آیت کریمہ کے اندر سچ بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں اس کی اصلاح ہوگی اور ہمارے اعمال جو ہے درست ہو جائے گی. تو یہ ایک فائدہ ہے. اور اسی طرح سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ رب العالمین مغفرت کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا. یہ 3 چیزیں جو ہے، 3 فائدے ہیں سچ بولنے کے، جو ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے سچ بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات ملتی ہے اور اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے. یعنی جو شخص سچ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں بلکہ سچ کا سہارا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ بچایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے دور رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جنت اور اس کی نعمت میں داخل کیا جائے گا. اور اسی طرح سے وہ جب توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. اس سلسلے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. مختصر انداز میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے جنگ کی تیاری میں مصروف تھے. اللہ رب العالمین نے ان دنوں جو ہے مجھے بہت سارا مال و دولت دیا تھا، میری زندگی جو ہے خوشحال چل رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری تیاری جو ہے 1 سے 2 دن میں ہو جائے گی. تو جب نکلنے کا موقع آئے گا تو اس سے 1-2 دن پہلے جو ہے میں تیاری کرنے لگ جاؤں گا. اس لیے کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی جنگ کے لیے اور جب کسی غزوے کے لیے جاتے تو اس کی تیاری کئی مہینوں پہلے سے کر لیتے تھے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے وقت کٹتا گیا اور میری تیاری کچھ بھی نہیں ہو پائی. پھر میں جو ہے اپنے آپ کو کوستا رہا، یہاں تک کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کر کے واپس آ رہے ہیں. تو پھر جو ہے میرے ذہن میں بہت سارے ایسے خیالات پیدا ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو پوچھے گئے کہ تم کیوں نہیں غزوے میں شرکت کیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے ذہن میں جو ہے جھوٹ کی جو ہے جھوٹے عذر آنا شروع ہو گئے. تو اس سلسلے میں میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں سے اور اعزاء و اقارب سے جو ہے کچھ مشورے کیا، اور پھر مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے قریب ہیں. تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ لیا کہ جو بھی ہو جائے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو طلب کرتے ہیں جو غزوے میں شرکت نہیں کیے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو غزوے میں شرکت نہیں کیے تھے تقریباً آس پاس 80 کے آس پاس ان کی تعداد تھی، اور ان 80 میں سے
3 افراد ایسے تھے جنہوں نے سچ کہہ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بات بیان کی، اور ان کے علاوہ جو تھے وہ تمام کے تمام منافق تھے، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی باتوں کو اور جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے آپ کی جو ہے حفاظت کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو ہے دعا کی۔ اب جو 3 لوگ جنہوں نے 3 صحابہ جنہوں نے حق بات کہی تھی اور سچائی بیان کی تھی، انہوں نے سچا عذر پیش کیا تھا جو تھا وہ، ان میں سے ایک تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 3 لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر جو ہے سائیڈ میں تم جو ہے الگ ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ جو ہے جب اللہ رب العالمین جو تمہارے حق میں جو فیصلہ ہوگا جب وہ سنائے گا تو تمہیں جو ہے اس کی خبر دی جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے، اور پھر جو منافق تھے ان میں سے بہت سارے لوگ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر جو ہے انہیں لعن طعن کرنے لگے، انہیں طعنہ دینے لگے کہ تم نے بھی جھوٹا عذر پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق کیوں نہیں بنایا اپنے آپ کو۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ان باتوں کو جو ہے چھوڑ دیا، ان کی ان باتوں کو ختم کر دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری اس وقت حالت یہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور وہاں پر کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے جو ہے اپنے آپ کو بری ثابت کروں، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا یہ 50 دن کا ہمارا وقت تھا، اور یہ 50 دن کے وقت میں سے جب 40 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا، اور وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں سے دور ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو کہا کہ نہیں، طلاق کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کرنے کے لیے کہی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے مائکے بھیج دیا، اور اس سے کہا کہ جب تک اللہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں سناتا تب تک تم اپنے ماں کے پاس اپنے مائکے میں رہو۔ اسی طرح سے 50 راتیں گزر گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ یا کعب بن مالک ابشر، کہ اے کعب بن مالک تمہارے لیے بشارت ہو، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں جو ہے فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوشی کا ٹھکانہ یہ کہ میں جو ہے وہیں پر سجدے میں گر گیا، اور پھر جو ہے لوگوں کی ایک بھرمار لگ گئی، لوگ جو ہے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو منع کیا تھا کہ کسی بھی طرح سے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، مطلب مکمل طور پر جو ہے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو 2 صحابی تھے، ہلال بن امیہ اور ربیع بن مرارہ، یہ 2 صحابی ایسے تھے کہ جو ضعیف تھے، بوڑھے تھے، یہ دونوں جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور یہ 50 دنوں تک ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، توبہ کر رہے تھے۔ اور میرا حال یہ تھا کہ میں ان لوگوں سے تھوڑا جوان تھا، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی طاقت دی تھی، میں اپنے گھروں سے باہر نکلتا، بازاروں میں جاتا تو وہاں پر بھی وہی عالم دیکھتا کہ تمام لوگ جو ہے منہ چڑھائے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا، اور پھر میں اس گھات میں رہتا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب میں اپنے ہونٹ کو ہلاتے ہیں یا نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا، تو جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جیسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ جو ہے میری طرف سے ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ خوشخبری سننے کے بعد وہ دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خوشی کے ذریعے سے جھوم اٹھتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے حق میں جو فیصلہ یہ جو کیا گیا، ہماری جو توبہ قبول کی گئی، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے،
یا آپ نے جو ہے اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے جو سچ بات تھی اس کا سہارا لے کر جو ہے میں نے وقتی طور پر آپ کی ناراضگی اختیار کر لی، لیکن اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری براءت کو قرآن کے ذریعے سے بیان کیا، تو اب جو ہے آپ کی ناراضگی ہم سے دور ہو گئی، اور جن لوگوں نے جھوٹا عذر بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا حاصل کی تھی، تو ان کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے فاسق ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ناراض ہو گئے، اور یہ تین افراد جنہوں نے سچ کا سہارا لیا تھا اور جنہوں نے جو سچ تھا اسے بیان کیا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے خوش ہوئے، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور آخرت کے عذاب سے جو ہے انہیں بچا لیا گیا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی جو تھے انہوں نے سچ کا سہارا لیا، جو سچ بات تھی اسے بیان کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ وقتی طور پر انہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن حقیقت میں آخرت کا جو عذاب ہے اس سے انہیں نجات ملی، اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہوئے۔ تو سچ بولنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی حفاظت کی جو ضمانت دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کے حق میں یہ ضمانت دیتا ہوں، میں اس کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ یعنی جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنے باتوں میں جو ہے صحیح بات اور سچی بات کو جو ہے منتخب کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، تو ایسی صورت میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے سچ بات کہنا جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سچ ہمیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جب ایک انسان سچا ہوتا ہے، حق بات بیان کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے نیکیوں کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس میں بیان فرمایا کہ علیکم بالصدق، کہ لوگوں تم سچ کو لازم پکڑنا، سچ کے علاوہ کوئی دوسری بات تم مت کرنا، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ جو آدمی سچا ہے، جو آدمی سچ بات بیان کرنے والا ہے، تو یہ جب وہ سچ بات بیان کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور جو کوئی بھی شخص اپنے ہر حالت میں سچ کا سہارا لیتا ہے اور سچ بات کو تلاشتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے کہ جب ایک انسان سچ بولتا ہے، جب ایک انسان حق گوئی سے کام لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کو نیکی کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور نیکی جو ہے اسے جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اسی طرح سے سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کی سنتوں پر عمل ہوتا ہے، اور سچ جو ہے یہ متقین کی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں ان کی ایک صفت کو بیان کیا کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہے سچے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، جب اس ملکہ نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت کو قرآن میں بیان کیا۔ وہ ملکہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، حالانکہ یوسف علیہ السلام جو ہے سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ وہ سچے ہیں۔
اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سچے نبی تھے، سچے تھے اپنی گفتگو میں، اور اللہ رب العالمین کے نبی تھے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ اپنے وعدے کے سچے ہیں اور اللہ رب العالمین کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی وہ ہے جو سچے ہیں اور سچے نبی ہیں۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ صحابہ کا اور کچھ انبیاء کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے بطور مثال پیش کیا، حالانکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے سب کے سب سچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی تھی، اس سے پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صادق و امین کہلائے جاتے تھے، کہ اپنی بات کے سچے اور اسی طرح سے امانت دار کہلائے جاتے تھے۔ اور مکہ کے جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ان کے لیے واضح تھی کہ یہ ہماری امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے یہ اپنی بات میں کبھی بھی جھوٹ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے جس کی تعلیمات میں سے یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت اچھی تعلیم ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ حق بات کہیں، حق بات سنیں اور سچائی کا ساتھ دیں، جھوٹ سے بچیں اور جھوٹ کا ساتھ دینے سے بچیں، اس لیے کہ جو شخص سچ بات بیان کرے گا اس کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور جو شخص جھوٹ بات کرے گا اس کے لیے نقصانات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بات سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے تو اپنی قوم کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ڈرایا ہے کہ ہم جو ہے اپنی عمومی گفتگو میں چاہے کسی کے ساتھ کسی کو ہنسانا ہو یا کسی کو رلانا ہو یا کوئی بھی مذاق کا کام ہو، اگر کوئی شخص مذاق میں بھی یا کسی کو ہنسانے کے لیے بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے اعمال کو برباد کرے گا اور وہ ہلاکت کا باعث بن جائے گا، اس کے لیے اس کا ایک جھوٹ اس کے لیے جو ہے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ ہم جو ہے سچ بات کہیں، سچ بات سنیں اور سچ کا سہارا لیں اور حق گوئی کی صفت جو ہے اپنے اندر داخل کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے ہر بات میں اور ہر چیز میں جو ہے ہم تمام لوگوں کو سچ کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سچائی کی صفت سے متصف فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے الہ العالمین تو انہیں روزگار عطا فرما، اور جو مقروض ہیں قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، الہ العالمین تو غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلام کو اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور الہ العالمین تو ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت بخش۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔